بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ سورۃ المرسلات ہے، 29ویں سپارے کی آخری صورت اور صورت نمبر 77 قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 77 نمبر پر ہے، اور اس کی آیات سن کر آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو علامت ہے عموماً ان صورتوں کی جو کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اور اس سورۃ المرسلات کے مکی ہونے کا ثبوت نہ صرف اس کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، بلکہ اس کے مکی ہونے کا ثبوت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور و معروف صحابی، اور صحابہ میں سے بھی فقہا صحابہ میں سے ایک فقیہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ سارے ہی فقیہ تھے، صحابہ سارے ہی بڑے باعظمت عظیم انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے کسی کا نام لیے بغیر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مطلقاً فرمایا کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کسی کی اس میں کوئی تمیز، کسی کا کوئی فرق اللہ نے نہیں رکھا کہ میں اس سے راضی ہوا، اس سے نہیں ہوا، اس سے زیادہ ہوا، اس سے کم ہوا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ عمر میں بڑے تھے، بعض صحابہ مرتبے میں بڑے تھے۔ جیسے خلفائے راشدین ہیں تو یہ چاروں خلفاء تمام صحابہ سے اعلیٰ ہیں۔ ان میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اگر وہ دم دم مست قلندر والوں کی بات نہ سنی جائے، وہ تو کہتے ہیں نا دم دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ بہرحال عظمت کے اعتبار سے وہ سارے ہی بڑے عظیم تھے، لیکن اللہ نے جب جس کو چاہا کچھ درجہ زیادہ عطا کر دیا، جیسا کہ انبیاء میں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے ہی پرعظمت عظیم انسان ہیں، لیکن ان میں سے بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا سپارہ پہلی آیت۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ امام الانبیاء والرسل عظیم تو ہیں، لیکن تمام انبیاء سے عظیم تر ہیں۔ یہی معاملہ فقاہت کا،
یا علم کا بھی ہے کہ صحابہ کرام میں یقیناً کچھ لوگ بڑے ہی علم والے تھے، کچھ ذرا کم علم والے تھے۔ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا، زیادہ آپ کی مجلسیں اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، وہ بڑا عالم ہے۔ ایک کو کم ملا، وہ اس سے کم عالم ہے، لیکن سارے ہی عالم تھے۔ اور اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ بڑے مجتہد تھے تو یہ کہیں کہ وہ بڑے مجتہدین میں سے ایک تھے۔ اب یہ معنی نہیں ہوگا کہ جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، کیونکہ دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے عظیم مجتہد ہیں، بڑے عظیم فقیہ ہیں، لیکن صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے اعلیٰ ایک، بہت ہی زیادہ علم و فضل والے۔ اور ان صحابہ میں ایک صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اب جس صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ چکے ہوں، اس کو کیا کہیں گے کہ وہ کم فقیہ ہوگا؟ وہ بھی بڑے فقیہ تھے۔ اور یہ کون ہیں؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ غرض یہ کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جو بڑے ہی فقیہ، بڑے ہی عالم، بڑے ہی فاضل تھے، لیکن یہ کہ ان کے پلے کا، ان کے مقابلے کا دوسرا کوئی نہ ہو، ایسا کہنا جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا تعصب کو ہوا دیتا ہے۔ کہیں کہیں بعض جگہوں پر صحابہ ہونے کے باوجود انسان تھے، نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، کہیں چوک ہو گئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ چوک ہو جانا کوئی ایسی بات بھی نہیں، چوک ہو جانا یا بھول جانا یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں تو صحابی کیوں نہیں بھول سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھائیں، سلام پھیرا، مسجد سے باہر نکل گئے۔ واقعہ بخاری مسلم کا معروف واقعہ ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی عیب ہے؟ انسان میں یہ عیب نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ صحابی یا خلیفہ تو کوئی ایسی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ، بلکہ اس سے پہلے ایک مسئلہ اور بھی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا انما انا بشر مثلکم، کہ بھائی میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی اسی طرح بھول سکتا ہوں، بھول جاتا ہوں جیسا کہ تم بھول سکتے ہو۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ میں بھول گیا، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی، باہر نکل گیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو، مجھے یاد دہانی کرا دو تاکہ میں اس بھول کی اصلاح کر لوں۔ نبی بھول سکتا ہے تو کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نہیں بھول سکتے؟ وہ بھی بھول سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تعصب میں آ کر کچھ اتنا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے، صاحب وسادہ، صاحب فلاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹا بردار۔ یہ سیاسی لوٹا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو پارلیمنٹ کے لوٹے ہیں وہ الگ ہیں، وہ پارٹیاں بیچنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا لے کر ساتھ رہنا، آپ کا مسلح، آپ کی چھڑی، آپ کا عصا پکڑ کے رکھنا، یہ علامتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا زیادہ وقت گزرتا تھا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن بحیثیت انسان وہ بھی بھول سکتے ہیں۔ نبی بھول سکتا ہے تو غیر نبی کیوں نہیں بھول سکتا؟ ان سے بعض چوکیں ہوئیں اور ہمارے لوگوں نے تعصب میں آ کر ان کی سب چوکوں کو نظر انداز کر دیا، اور خلفائے راشدین 4، عشرہ مبشرہ صحابی 10، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 صحابہ کی سینکڑوں حدیثیں نظر انداز کر دی۔ کہا کہ نہیں، رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ اصل میں یہ تھا، وہ کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی تو رفع دین نہیں کیا۔ غرض یہ کہ میں بات چونکہ تفسیر کی ہے، راوی اس درس کی پہلی حدیث کے راوی حضرت ابن مسعود ہیں، میں نے پہلے بلا کسی امتیاز کے کہا ہے کہ وہ عظیم فقیہ تھے، قطعاً کسی کو کوئی انکار نہیں، لیکن چوک فقیہ سے بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم منا میں ایک غار میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت والمرسلات عرفا نازل ہوئی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت سیکھ رہا ہوں۔ وہی نازل ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت مجھے سکھلانا شروع کی، آنن فانن، کیسے کہاں سے ایک بہت بڑا سانپ درمیان میں آ گرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ صحابہ کرام قتل کرنے کے چکر میں اٹھے اور سانپ غائب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے شر سے بچ گئے اور وہ تمہارے شر سے بچ گیا، یعنی دونوں طرف، تم اسے نہیں مار سکے، وہ تم میں سے کسی کو نہیں ڈس سکا، دونوں بچ گئے، جان چھوٹی، معاملہ ختم۔ اس صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک غار میں ہم تھے جس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اور میں سیکھ رہا تھا جس وقت یہ سانپ گرا۔ تو یہ سورت مکی ہے، 50 آیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سورت میں 2 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک گروہ وہ جو اہل ایمان کا ہے، اور اس کا تذکرہ آگے جا کر بہت تھوڑے سے لفظوں میں 2-4 آیات میں بیان کیا ہے اور بات ختم ہو گئی۔ زیادہ تر جو ذکر ہے وہ غیر اہل ایمان کا ہے، وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس سورت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے، جیسا کہ جمعہ کے دن عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 2 سورتیں پڑھنا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور بعض دوسری نمازوں میں دوسری صورتیں پڑھنا جن کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح اس سورت کی ایک اہمیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام الفضل، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں موطا امام مالک میں، مسند امام احمد میں، اور موطا سے لیتے ہوئے امام مالک کی روایت، راوی امام مالک ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ سورت پڑھی تو ام الفضل کہتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں اور عباس کے بیٹے ہیں، اور ام الفضل عباس کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کہتی ہیں کہ میں نے یہ سورت پڑھی تو ام الفضل کہنے لگیں، بیٹا آج تم نے مجھے وہ وقت یاد دلا دیا ہے، یہ صورت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری صورت سنی ہے جو آپ مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے۔ تو اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورت مرسلات بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس سورہ مرسلات کے 2 رکوع ہیں اور 50 آیتیں ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں تراویح میں جو رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کے لیے ایک نماز ہے، تراویح میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ قل هو اللہ پر گزارا ہو جائے، تراویح میں بھی چاہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر پر گزارا ہو جائے۔ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، بلکہ پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، اس سے پچھلا شیخ حسین کا تھا۔ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ 2 3 4 آیات والی، بلکہ اگر کوئی کہیں اس سے بھی کم ہو تو ہم اس پہ گزارا کریں، جبکہ نماز تراویح ہے، راتیں برکتوں والی ہیں اور مہینہ بابرکت ہے، اس کے باوجود چاہتے ہیں کوئی چھوٹی سی سمارٹ سی صورت پڑھنے والا عالم مل جائے جو جلدی جلدی ہماری جان چھوڑ دیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں یہ پوری صورت 2 رکوع 50 آیات کبھی کبھی پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو اس صورت کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں بعض دفعہ پڑھا، اور صحابیہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، حضرت عباس چچا ہیں،
اور وہ ام الفضل جو ہیں رضی اللہ عنہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، کہتی ہیں بیٹے تم نے تو مجھے وہ وقت یاد دلا دیا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی جب کہ آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ صورت آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ لہٰذا کبھی کبھی جو لوگ امامت کرواتے ہیں انہیں کبھی کبھی یہ سنت بھی پوری کر لینی چاہیے کہ جو امام ہے وہ مقتدی کو اگر ایک لمحہ بھر کے لیے کہے کہ بھائی اگر اجازت دو تو میں آج ایک سنت پوری کرنا چاہتا ہوں، تو کیا خیال ہے مقتدی کہیں گے نہیں ہمیں صرف قل ہو اللہ سننی ہے، ہم کوئی تھوڑی سی اجازت طلب کر لیں ٹائم نکل جائے گا۔ بلکہ یہ تجربہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ آپ اگر کبھی امامت کروانا چاہیں یا دوسرا کام درس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، مثلا یہاں ہمارا 1 گھنٹہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے درس بھی دینا ہے، کوئی سین جیم بھی کرنا ہے، بلکہ اسی کے اندر ہم نے کھانا بھی کھانا ہے۔ یہ درس کا ایک ٹائم طے ہے، آنے والوں کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارا 1 گھنٹہ لگے گا، وہ پیچھے سے تیاری کر کے آتے ہیں سارے کہ 1 گھنٹہ وقت چاہیے۔ اچانک کوئی آدمی نماز پڑھے اور اٹھ کر مسجد میں کھڑا ہو جائے کہ میں درس دینا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ لوگوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار محسوس ہوں گے، کچھ لوگ ہیں وہ خوشی سے کہیں گے کہ چلے ٹھیک ہے۔ آپ اگر درس کے شروع میں یہ کہہ دیں کہ میں صرف 5 منٹ لوں گا یا کہہ دیجئے کہ میں صرف 10 منٹ لوں گا، سارے بڑے مزے سے بیٹھ جائیں گے، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ جب 10 منٹ کہتا ہے تو 10 ہی لیتا ہے، 10 میں جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر امام بھی اس طرح کیا کریں کہ کبھی کبھی جو مسنون صورتیں ہیں جن کا پڑھنا مسنون ہے بتا دیں کہ بھائی میں آج سنت پوری کروں گا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی مقتدی نہیں بھاگنے والا، لیکن کبھی کبھی کہہ کر یہ سنت پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائیں اس سورت کے شروع میں، ایک یہی صورت نہیں بلکہ پہلے آپ نے کتنی صورتیں 30ویں سپارے کی سنی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے، اس کائنات کی چیزوں میں سے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، آگے آئے گا نجم ستارے کی قسم کھائی، اسی طرح بہت ساری چیزوں کی، حتیٰ کہ پھل، تین، زیتون، پہاڑ، طور سینین۔ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، جس کی جب چاہے قسم کھائے، اس کی مرضی۔ اور سارے قرآن میں اللہ نے اپنی قسم اپنا نام لے کر اپنے نبی کے رب کو کہلوا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر تیرے رب کی قسم ایک جگہ قسم کھائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پورے قرآن کو آپ دیکھیے کھول کر، اس انداز کی قسم اللہ نے ایک جگہ کھائی، اور وہ جگہ بھی کون سی ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ آیت پلے باندھ دینی چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، دل میں میل رہے تو کہیں کہ ایمان ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور اگر میل صاف ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت صحیح سند سے ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم کل تک جو کرتے رہے ہیں وہ ہم نے چھوڑا، ہم اس سنت پر عمل کریں گے، اگر ایسا رویہ بن جائے تو سمجھیں کہ ہم ایماندار ہیں۔ لا یؤمنون، فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل، اپنے تنازعات، اپنے جھگڑوں میں اے میرے نبی آپ کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لے، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات میں کئی درسوں میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں عادت بن چکی ہے، وہ چلو یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی اپنے مولویوں سے رابطہ کریں گے۔ قرآن کریم کی آیت سن لی، صحیح بخاری شریف کے حوالے سے، صحیح مسلم شریف کے حوالے سے حدیث سن لی، اب مولوی کا کیا کام دوسرے کا رہ گیا؟ مانا یہ کہ ابھی تک ہم نے نبی کے فیصلے کو ماننا نہیں سیکھا، ابھی تک ماننا شروع نہیں کیا۔ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں گریبان کے نیچے جا کے جیب کے نیچے کوئی جگہ ہے، یہاں ایمان کا کوئی ذرہ بھی ہے یا نہیں، اور اگر
اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے میں ابھی بھی ہچکچاہٹ باقی ہے تو پھر یقین کر لے کہ وہ ایمان کچھ نہیں ہے، بس برائے نام مسلمان ہیں، برائے نام ہم مومن ہیں۔ ورنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور پھر آدمی کے دل میں شک رہ جائے کہ پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں ہم نے جو سنا تھا وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، اگر اس تردد میں مبتلا ہو گئے تو ایمان کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن ہمیں غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ یہ فیصلہ تو ہے نا، من اراد ان یحلف فلیحلف باللہ او لیصمت، فرمایا کہ جو قسم کھانا چاہے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے یا پھر وہ خاموش رہے، یا تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ لیکن اللہ خالق ہے ہر چیز کا، وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ پہلی قسم ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو زوردار طریقے سے جھونکا لانے والی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو ہلا دینے والی۔ عاصفہ وہ ہوا ہوتی ہے جس ہوا میں آواز بھی ہو، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں معمولی ہوا چل رہی ہو تو آواز نہیں ہوتی، لیکن جب جھکڑ آئے، زوردار طوفان آئے، تو اس وقت کی ہوا کو عاصفہ عربی میں کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ جھونکے دینے والی، ہلا دینے والی ہوائیں۔ اور عاصفہ سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، عاصفۃ الصحرا، ڈیزرٹ اسٹارم، اس نام کی ایک جنگ ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، 90 کی جو گلف وار ہے اس کا نام امریکیوں نے عاصفۃ الصحرا رکھا تھا کہ یہ جنگل کی ہوا ہے۔ عاصفۃ الصحرا، آواز آئے گی، تباہی ہوگی، اور وہ ہوا سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو عاصفہ کا معنی وہ آندھی جو اپنے ساتھ آواز بھی دے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی، ان آندھیوں کی جو کہ زوردار طریقے سے چلتی ہیں اور آواز بھی دیتی ہیں اور ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو آسمان پر یا فضا میں بادلوں کو پھیلا دیتی ہے۔ بادل کی ایک ٹکڑی سامنے آتی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے ہواؤں کے ذریعے، اور ہوائیں فرشتوں کے تابع اللہ نے کر رکھی ہیں، بادل ان کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اللہ کے نظام کے تحت وہ چھوٹی سی ٹکڑی آتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، صحابہ کی اقوال میں بار بار ملتا ہے۔ وہ معروف حدیث ہے جس میں ایک صحابی آ کے خطبہ جمعہ کے دوران مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اے اللہ کے رسول راستے بند ہو گئے، جانور مویشی مرنے لگے، کھانے کے لیے چارہ نہیں، یہ نہیں وہ۔ صحابی پریشان ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے کہا اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن ہم باہر نکلے، باہر آسمان پہ کوئی بادل نہیں ہے، اچانک آسمان کے درمیان میں ایک بدلی آئی اور وہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ہوائیں اس بدلی کو دائیں بائیں پھیلا دیتی ہیں، وہ پھر پوری فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ اس حدیث طویل میں تو واقعہ ہے کہ وہ بدلی آسمان کے وسط میں نمودار ہوئی، پھیل گئی، بارش ہونا شروع ہوئی، ہم بھاگ کر گھروں کو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہوئی تھی، وہ کوئی ہماری دعاؤں کی طرح تو نہیں تھی نا، کھائیں سود، کھائیں رشوت، مانگیں دعائیں، بارش ہو بارش ہو، بارش نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ بارش عطا فرما، اللہ نے بارش عطا فرما۔ اور آج بھی اگر رزق حلال ہو اور اللہ سے مانگا جائے تو اللہ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو۔ اگر رزق حلال نہیں، ایک لقمہ اگر کسی کے منہ سے معدے میں چلا جائے تو 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ جس کی غذا، جس کی روٹی، جس کا سارا کچھ ہے، غرض یہ
کہ اللہ کا یہ نظام ہے، آسمان پہ بادل تھوڑی جگہ پہ آتا ہے اور اس کے بعد ہوائیں اسے پھیلا دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو کہ پھیلا دیتی ہیں بادلوں کو، پوری فضا میں تمام افق جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں۔ ان تین مقامات پر بعض مفسرین نے کہا کہ مرسلات، آصفات اور ناشرات، یہ جو تینوں لفظ ہیں ان سے مراد فرشتے ہیں۔ بعض نے پہلی آیت میں والمرسلات عرفاً سے انبیاء کرام مراد لیے، قسم ہے انبیاء کی جو کہ عرفاً شریعت لے کر آتے ہیں، قسم ہے انبیاء کی جو شریعت لے کر آتے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ قسم ہے ہواؤں کی جو کہ پے در پے چلتی ہیں۔ اسی طرح آصفات اسفن جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ ہواؤں کو چلاتے ہیں، اور ناشرات نشرن سے مراد بھی فرشتے ہیں جو کہ ہواؤں بادلوں کو فضا میں پھیلاتے ہیں۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن جریر طبری جو کہ امام المفسرین شمار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں صحیح تر بات یہی ہے کہ یہاں مراد ہوائیں ہی ہے، نہ انبیاء ہیں نہ فرشتے ہیں۔ جبکہ اگلی آیت میں فرمایا والفارقات فرقاً، اور حق و باطل کو جدا جدا کرنے والوں کی قسم۔ یہاں بھی کہا گیا کہ یہاں مراد فرشتے ہیں جو وہ وحی لے کے آتے ہیں جو کہ حق و باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہاں سے مراد ہوائیں ہی ہے، ہواؤں کا سلسلہ آخر دم تک، فالملقیات ذکراً یہاں بھی۔ لیکن یہاں آخری دو آیتوں کے سلسلہ میں صحیح تر بات یہ ہے کہ یہاں مراد فرشتے ہی ہیں، اور فالفارقات فرقاً، اور قسم ہے حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والوں کی۔ فرشتوں کو حق و باطل میں فرق کر دینے والے کیوں شمار کیا گیا؟ اللہ کی طرف سے وہ وحی لے کر آتے ہیں، اور اس وحی کے نتیجہ میں، اس وحی کی روشنی میں حق اور باطل میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ فالملقیات ذکراً، اور یہاں بالکل واضح کر دیا کہ قسم ہے وحی لانے والے فرشتے کی۔ ذکر کا معنی قرآن کریم، ذکر کا معنی ذکر بھی ہے، ذکر کا معنی قرآن بھی ہے، اور ذکر کا معنی جمعہ بھی ہے۔ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جمعہ کے بارے میں فرمایا جب اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگے ہوئے چلے آؤ، خطبہ کے لیے بھاگے چلے آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذکر کا معنی خطبہ جمعہ بھی ہو گیا، واعظ و تبلیغ بھی ہو گیا، اور ذکر کا معنی ذکر الہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، اور ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہے۔ فرمایا فالملقیات ذکراً، اور وحی لانے والے فرشتوں کی بھی قسم ہے جو کہ وحی لاتے ہیں۔ اب یہ 5 قسمیں ہیں، عذراً اور نذراً، یہ چھٹی قسم نہیں ہے، یہ ہے کہ وحی لانے والے فرشتے وحی لاتے ہیں، انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء وحی لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، عذراً، تاکہ لوگوں کا عذر منقطع ہو جائے، کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ میرے پاس تو کوئی ہدایت آئی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے حجت قائم فرما دی کہ کل کو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں اسلام کیا ہے، ہم نے تو سنا نہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، توحید کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما کر یہ عذر ختم کر دیا، عذراً اور نذراً، یا پھر یہ وحی وارننگ ہے تمہارے لیے، یہ وحی وارننگ ہے کہ ایسا نہ کر پاؤ گے، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، اور نذراً جو انکار کرنے والے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے ڈراوا ہے، ان کے لیے وارننگ ہے، ان کے لیے دھمکی ہے۔ ان 5 آیات اور اس سبب وحی، اس کو ذکر کرنے کے بعد جو ان قسموں کے بعد جواب قسم آتا ہے، وہ جواب قسم کیا ہے؟ اللہ نے یہ 5 قسمیں کیوں کھائیں؟ کس بات کی اتنی تاکید اللہ کرنے جا رہا ہے؟ اگر اللہ صرف زبانی ہمیں کوئی بات کہہ دے بغیر قسم کے، تو کیا وہ بات ہم نہیں مانیں گے؟
اگر اللہ کے قرآن میں کوئی بات آ جائے اس سے پہلے اللہ نے کوئی قسم نہیں کھائی، ہم یقیناً مانیں گے۔ مسلمان کا قرآن کریم پر اتنا اعتماد تو ہے کہ نہیں، یہ اللہ ہی کی بات ہے۔ اللہ نے 5 قسمیں کھا کر کیا بتایا ہمیں؟ انما توعدون لواقع، کہ تم سے جو قیامت کے آنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آئے گی۔ 5 قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اب اگر اللہ ویسے ہی ہمیں کہہ دیتا کہ میرے بندوں قیامت آئے گی، تو کیا ہمارے ماننے میں کوئی انکار تھا؟ جو نہیں مانتے وہ تو نہیں مانتے، لیکن اللہ نے 5 قسمیں کھا کر کہا انما، بے شک وہ چیز توعدون جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو، لواقع، وہ یقیناً واقع ہوگی، وہ یقیناً آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اس قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس قیامت کے لیے بندہ تیاری کس قسم کی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آنے والی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ سوال تو ہو سکتا ہے نا، ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ بھائی مولویوں سے کب سے سن رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، حدیثوں میں آ رہا ہے قیامت قریب ہے، تو کسی کے دل میں آ سکتا ہے کہ قیامت کب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت کا کسی کو علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ وہ بخاری و مسلم کی مشہور و معروف حدیث 40 کی پہلی حدیث، حضرت جبرائیل امین کا آنا، وہ تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی کیا جواب دیا تھا؟ اتنے سالوں کے بعد آئے گی؟ نہیں، فرمایا مل مسئول بأعلم من السائل، اے سائل تم سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں، تم بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، یعنی تمہارا اور میرا علم اس سلسلہ میں برابر ہے۔ اگلا سوال کر دیا گیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں یقیناً بتائیں کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا۔ صحابی نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے بجائے اس کے کہ وقت بتائیں، اب وقت تو معلوم ہوتا تو بتاتے، معلوم تو ہے نہیں، آپ نے فرمایا ماذا اعددت لہا، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ اس آدمی پر کوئی چوٹ نہیں تھی، یہ سمجھانے کا ایک بہترین انداز تھا کہ تمہیں قیامت کے وقت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں قیامت تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے آئے گی، میں بتا رہا ہوں آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہا ہوں آئے گی، قرآن کہہ رہا ہے آئے گی، اسی پہ یقین رکھو اور قیامت کی تیاری کرو، وہ اعمال سر انجام دو، وہ کام کرو کہ کل قیامت کو وہ کام تمہارے فائدہ میں آئیں، تمہارے کام میں آئیں۔ تو فوراً آپ نے پوچھ لیا ماذا اعددت لہا، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن آئے گی، انما توعدون لواقع، فرمایا جس کا تم سے وعدہ کیا جائے گا وہ یقیناً واقع ہوگا، وہ آئے گی، وہ دن آئے گا، وہ قیامت آئے گی۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا۔ اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہم مریں گے، مر کر اٹھائے جائیں گے، قبروں سے باہر آئیں گے، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹے گی، سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت اور ایک عظمت ہے۔ اس زمین کے نیچے کتنی کائنات دبی ہوئی ہے، کتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب زمین کے نیچے جائیں گے، سب سے پہلا انسان جو قبر سے اٹھایا جائے گا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ قیامت کے دن قبر سے نکالے جائیں گے اور قبر پھٹے گی۔ صحیح حدیث میں الفاظ موجود ہیں انا اول من ينشق عنه القبر ولا فخر، میں پہلا انسان ہوں جس کی قبر پھٹے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قیامت کے دن قبر پھٹنے کے بعد قبر سے نکالا جائے گا تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب یہ سوال آ جاتا ہے نا. آج ہماری مجلس میں آئے ہوئے ہیں، کل اس مجلس میں ہوں گے، پرسوں شب معراج کی رات آئے ہوں گے، اور اگلے شب برات کی رات جلسہ ہوگا اس دن آئیں گے، یا جس دن کسی مولوی کا بڑا جلسہ ہو نبی پاک ساتھ آ جائیں یا مجلس میں آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی زندگی میں ہیں، اور قیامت کے دن آپ کی سب سے پہلے قبر پھٹے گی. اس پورے بنی نوع انسان کے پہلے انسان آپ ہوں گے جو قبر سے باہر آئیں گے. تب تک سلسلہ جو ہے وہ قبر میں رکھنے کا جو فوت ہوتا جائے گا قبروں میں جاتا جائے گا، اور قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا. معاد آخری دن جہاں لوٹ کر جانا ہے، جہاں یوم حساب ہوگا. یہ دنیا دارالعمل ہے اور وہ دارالحساب ہے، وہاں حساب ہوگا. اللہ نے ہمیں 5 قسمیں کھا کر فرمایا کہ حساب کا دن ضرور آئے گا. یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں آئے گا یا نہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ آئے گا، نہیں. اللہ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا ہے کہ وہ دن آئے گا. انما توعدون لواقع، وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آئے گا، واقع ہوگا. اس دن اس عالم کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ قیامت کا دن شروع ہوگا تو اس عالم کی کیفیت کیا ہوگی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فرمایا کہ اس دن آسمان کے ستارے جو آج تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان کو ٹمٹما کر وہ انہوں نے پر رونق بنایا ہوا ہے، پورے آسمان کے لیے وہ خوبصورتی کا باعث ہیں. اللہ نے ان کو خوبصورتی بنایا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کو چراغوں کے ساتھ، لالٹینوں کے ساتھ، ان ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے. آج یہ ستارے مزین ہیں، آج یہ ستارے ہوا روشنی دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تو ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے. طامس، یہاں عربی میں ایک دن پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے. یہ جو کریکٹر ہوتا ہے نا سفید رنگ کا، کوئی لفظ لکھا گیا اس کو مٹانا چاہتے ہیں. پہلے کچی پینسلوں کے لیے ربڑ ہوتی تھی، آج کل پکی کو مٹانے کے لیے بھی کچھ چیزیں آ گئی ہیں، اور ایک موٹا سا کام ہوتا ہے. وہ قلم لیا سفید سا، اس کے اندر سے وہ وائٹ لیکوڈ نکلتا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں طامس. طامس کا معنی ریموور، طامس کا معنی ختم کر دینے والا. کریکٹر تو ہم نے نام رکھ لیا کہ غلطی کی وہ صحیح کرنے کے لیے یہ مار دیا، اور وہ اصل میں عربی لفظ صحیح ترین ہے طامس، کہ وہ اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے ختم ہو جائیں گے، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، طُمِسَتْ، ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، یعنی ستارے بے نور ہو جائیں گے. قیامت کے دن یہ منظر شروع ہو گیا کہ یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آج یہ نیلی چھت، یہ آسمان جو ہم اوپر دیکھتے ہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں. اللہ کی عظمتوں کی نشانی ہے نا، یہ عظیم نشانی اس عظیم خالق کی، اس عظیم ذات کی. کوئی پلر نہیں، کوئی نیچے دیوار نہیں، کوئی نیچے کوئی چیز ہی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ سب توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا. فورجت یعنی اس کو ختم کر دیا جائے گا، آسمان کو کھول دیا جائے گا. یعنی یہ جو آج تمبو بنا ہوا یا چھت بنی ہوئی نظر آتی ہے، جس وقت چھتری کو یا تمبو کو کھول دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو اس کا معنی یہ کہ اوپر کا حصہ خالی ہو گیا. آج ہمیں اگر کہیں باہر جنگل میں سونا پڑے، آسمان خوبصورت لگتا ہے. لائٹوں میں تو ظاہر ہے کہ ستاروں کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہی نا، لیکن باہر خوبصورت لگتا ہے جب اندھیرے میں کوئی آدمی ہو، اور جب اوپر کوئی چیز ہی نظر نہ آئے تو کیا خوفناک منظر ہو جائے گا، انتہائی ہولناک.
اللہ نے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب کہ آسمان توڑ پھوڑ کر کھول دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، پہاڑوں کو ختم کر کے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ پہلے وہ صورت گزری ہے نا، القارعۃ ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن کے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح، روئی یا اون جس کا ایک ایک ریشہ کیا گیا ہو، اس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ آج یہ پہاڑ جو بہت بڑی چیز ہمیں نظر آتے ہیں، اس دن ان پہاڑوں کو روئی کے گولوں کی طرح ہوا میں اڑا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے، بلکہ زمین کے اوپر سے اکھاڑ کر ان کو ذرہ ذرہ کر کے جب ہواؤں میں بکھیرا جائے گا تو وہ بیٹھیں گے، جو نشیب ہیں وہ برابر ہو جائیں گے۔ آج کہیں اونچائی ہے، کہیں نشیب ہے، کہیں گڑھے ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر، جوہر، تالاب اور جھیلیں، جب یہ پہاڑ توڑ پھوڑ کر سارے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ساری زمین چھٹیل اور برابر ہو جائے گی، پلین ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا ہوگا، قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے ان کو کہ ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر دے گا۔ قل ینسفھا ربی نسفا، اے میرے نبی کہہ دیجئے، یہ قرآن کریم کی آیت، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو توڑ پھوڑ کر ذرہ ذرہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ قیامت کے دن یہ بہت بڑی مخلوق ایک ذرے کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، ایک ترجمہ یہ ہے کہ جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت معاملات کو مؤخر کر دیا جائے گا، معاملات کو ایک وقت کے لیے، وقت مقررہ کے لیے مؤخر کر دیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان سب چیزوں کو مؤخر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسولوں کو جمع کیا جائے گا یا وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ اور آگے لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ معاملہ مؤخر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز اختیار فرمایا، اور یہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی عظمت دوبالا کرنے کے لیے، کسی چیز کا مقام بڑھانے کے لیے اللہ سوال خود کرتا ہے، جواب بھی خود دیتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگلی ہی آیت میں بتا دیا کہ وہ رات کون سی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہاں بھی فرمایا لأی یوم اجلت، وہ کون سا وقت، وہ کون سا دن ہے جس کے لیے سارے معاملات مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ وہ وقت مقررہ جب رسولوں کو لایا جائے گا تاکہ رسولوں سے ان کی امتوں کے بارے میں گواہی لی جائے، رسولوں کو محشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، ان کی امتوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کون سا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے، کیا عجیب سی اس دن کی کیفیت ہے کہ جس دن کے لیے سب معاملات مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ لیوم الفصل، فرمایا کہ وہ دن ہے جو فیصلے کا دن ہے، وہ دن جس دن کے فیصلہ کیا جائے گا خیر اور شر کس کے پاس کتنا کتنا ہے، نیکی اور بدی کس کے پاس کتنی ہے، عمل صالح اور برائیاں کس کے پاس کتنی ہیں، ان سب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اب پھر سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اور آگے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، فیصلے کا وہ دن وہ ہے
جس دن جٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، جس دن جٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، جس دن جٹلانے والوں کے لیے ہلاکت۔ پہلے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، 30ویں سپارے کی یہ صورت ہمزہ ہے، اس کے یہ ویل پہلا ہی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کی تفسیر کے ضمن میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بعض اہل علم نے، اور خاص طور پر قطر کے سابقہ امور اسلامیہ کے چیف اور شرعی کورٹس کے چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن زید آل محمود رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت ساری کتابیں، بہت سارے رسالے انہوں نے تالیف و تصنیف فرمائے۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ویل ایک جہنم ہے، ویل جہنم ہے، یعنی جہنم کی ایک قسم ہے، جہنم کا ایک حصہ ہے، اور یہ اتنا خطرناک، اتنا المناک اور اتنا گرم ہے کہ اگر پتھر بھی اس میں ڈالا جائے تو وہ بھی پگھل جائے، اتنی گرم وہ جہنم ہے۔ اور بعض نے مطلق اس کو ویل کا کہا کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور ویل کا لفظ اب تو اردو میں بھی عام سا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت وہ دن ہے یا فیصلے کا دن وہ ہے، ویل یومئذ للمکذبین، جس دن کے جٹلانے والوں کے لیے ویل و تباہی، ہلاکت و بربادی۔ اور جٹلانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی وحی کو جٹلاتے ہیں، اللہ کی ذات کو جٹلاتے ہیں، اللہ کے انبیاء کو جٹلاتے ہیں۔ جو جٹلانے والا ہے شریعت کا، ان کا قیامت کے دن یہ انجام ہوگا کہ ان کے لیے ویل، ہلاکت اور بربادی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو، اولین اگلے لوگ جو گزر گئے ہیں، اور اگلا لفظ جو ہے ہمارے یہاں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اگلے لوگ جو گزر گئے ہیں اور اگلے لوگ جو آنے والے ہیں، تو زیادہ صحیح ہے کہ پچھلے لوگ جو گزر گئے ہیں، لیکن کہا جائے گا کہ پچھلے لوگ جو بھی آنے والے ہیں، دونوں ممکن ہے۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو جو ہم سے پہلے گزرے، جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گزرے، اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے ان سب کو ہلاک نہیں کر دیا؟ بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک، فرعون جیسے جابر، فرعون جیسے ظالم، جس کو نجوم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ایک بچہ آئے گا جو تیری سلطنت پر ہاتھ ڈالے گا، لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا، کہا کہ جس کے یہاں جہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کروا دو، لڑکی پیدا ہو تو اسے رہنے دو۔ اس سے بڑا ظالم اور جابر اور کون ہوگا؟ نسل انسانی کو نسل کشی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جہاں دولتوں والے آئے، قارون جیسے لوگ آئے، فرعون جیسے آئے، حامان جیسے آئے، جہاں وہ قومیں آئیں جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر اپنے گھر بنائے، ارم ذات العماد جو بڑے ستونوں والے تھے، اللہ رب العزت نے کتنی قومیں اس دنیا میں برپا کی، اور ان سب کو اللہ نے فرمایا ہم نے پہلوں کو سب کو ہلاک کر دیا۔ نہ کوئی طاقت والا بچا، نہ کوئی سلطنت، حکومت اور اقتدار والا بچا، اور نہ ہی کوئی دولت والا بچا، بلکہ یہ کہیں کہ نہ کوئی اللہ کا پیارا بچا اور نہ کوئی اللہ کا دشمن بچا۔ اللہ نے یہ ایک ہمارے انسان کے لیے نہیں، ہر جاندار کے لیے، ہر ذی نفس کے لیے، ہر ذی روح کے لیے اللہ نے قانون بنا رکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت چکھنی ہے، وہ راستہ سب کو چڑھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ختم نہیں کر دیا، ہلاک نہیں کر دیا۔ ثم نتبعهم الآخرین، ثم نتبعهم الآخرین، پہلوں کو ختم کیا اور ان کے پیچھے دوسروں کو لگا دیا۔ ایک امت ہلاک ہوئی، دوسری آ گئی، ایک قوم ہلاک ہوئی، دوسری قوم آ گئی، ایک کھیپ کو دنیا سے اٹھایا، اللہ نے دوسری کھیپ پیدا فرمائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں کئی طریقوں سے بتایا ہے کہ اللہ چاہے تو جب چاہے
ایک کھیپ کو اٹھا دے اور اس کی جگہ دوسری کھیپ لے آئے. اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم وہ لے آئیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے. اگر تم گناہ کرو توبہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا، وہ لے آؤں گا جو گناہ کریں اور توبہ بھی کریں. اب اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں اور پھر توبہ بھی کریں. اس کا معنی یہ نہیں کہ گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بلکہ اللہ کو دوسرا حصہ جو ہے وہ پسند ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ بھی کرے. ہماری مشکل، ہمارا پرابلم عموماً یہ ہے کہ ہم گناہ کیے چلے جاتے ہیں، ایک تسلسل کے ساتھ ہماری ساری عمر گناہوں میں گزر جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کا موقع نہیں آتا. گناہ بشری تقاضا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بندہ وہ ہے جو گناہ کرے، غلطی کرے تو توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم جو انسان ہے وہ خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کریں اور پھر بعد میں توبہ کر لیں. اگر ایک آدمی، چند دن پہلے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ ایک آدمی توبہ کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر بار بار توبہ کرتا رہتا ہے، توڑتا رہتا ہے. اب اگر تو توبہ کرتے وقت وہ نیت رکھتا ہے کہ اب میں کر رہا ہوں اور جب چانس لگا تو توڑ لوں گا، تو کیا سمجھتے ہیں اس کی توبہ ہوگی؟ اس کی توبہ نہیں ہوگی. وہ تو توبہ کو کھلواڑ بنائے ہوئے، توبہ کو گیم بنائے ہوئے ہیں کہ آج توبہ کی، ان کے سامنے توبہ کی، جب داؤ لگا اکیلے میں توڑ دی، لوگوں میں بیٹھ کر توبہ کی، اکیلے میں بیٹھ کر توڑ دی. یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ کھیلنا ہے. توبہ کی 4 نشانیاں، ایک یہ کہ جو کر چکا ہے اس پر ندامت کا اظہار ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، جس گناہ کو کر رہا ہے فوراً ترک کر دے. اور چوتھی نشانی، اگر کسی کا مال مارا ہے تو وہ مال واپس کر دے. اگر بندے اور خدا کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان کے گناہ ہیں تو 3 شرطیں. پہلی، اور اگر بندے اور بندے کے درمیان کا گناہ ہے تو پھر 4 شرطیں کہ مال جس کا لیا ہے یا مارا ہے وہ واپس کرے. اب مال مار لیا ایک اپنے بھائی کا، مسلمان بھائی کا، اور مسجد میں بیٹھ گیا اور مسجد میں بیٹھ کے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. جیب میں اس کے پیسے ہیں، جو مار کے لایا ہوا ہے وہ جیب میں ہے. اب یا اللہ میری توبہ یہاں اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، یہاں جس کا مال مارا ہے یا اس کا مال واپس کرو یا اس سے معافی مانگو. اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا مال اس کو واپس کرو. اگر اس طرح کی توبہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. 4 شرطیں موجود ہیں، یا کم از کم مال کا تعلق نہیں ہے، ظلم کا تعلق انسانوں سے نہیں ہے، صرف گناہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو اس آدمی نے کر رکھے ہیں. 3 شرطیں اس میں موجود ہیں تو توبہ ہے. اور اگر یہ ہے عزم ترک کرنے کا عزم بالجزم نہیں ہے تو پھر وہ توبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو باقاعدہ پری پلانڈ گناہ کا نیت کر کے بیٹھا ہے کہ میں یہ توڑوں گا، جب چانس بنے گا تو توڑوں گا، تب تک میری توبہ. یہ کوئی توبہ نہیں ہے. اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں. رسول اللہ فرماتے ہیں خیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جب وہ خطا کریں تو توبہ کر لیں. اللہ رب العزت قوموں کو لاتا ہلاک کرتا آ رہا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو توبہ تائب ہو جائے. اور فرمایا کہ یہ اس قوم کو لے آئے، اللہ اس قوم کو لے آئے گا جو کہ تم جیسے نہیں ہوں گے، یعنی تم سے بہتر ہوں گے. فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو ان کے پیچھے نہیں لگا دیا، یعنی دوسرے لوگوں کو نہیں لے آئے. کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا مجرموں کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتے ہیں.
اور یہ معاملہ جس طرح مجرمین کو اس طرح بتایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، یعنی مومنوں کو اچھا بدلہ اور مجرموں کو سزا، اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے